بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی، ہماری جو بحث ہے، ڈسکشن ہے عقائد میں، اس میں ہم اصل بحث کا آغاز کر چکے ہیں، اور بحث اور ہمارا بحث کا موضوع جو شروع ہوا ہے وہ دلائل ہیں، آرگیومنٹس ہیں، ایویڈنسز ہیں کہ ان آرگیومنٹس کے ساتھ ہم ثابت کریں، اور وہ آرگیومنٹس ہمیں ثابت کر سکیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یقینی طور پر، قطعی طور پر وہ پروردگار عالم موجود ہے۔ اس وجود باری تعالیٰ کو دلیل ثابت کرے اور روشن کرے ہمارے لیے۔ تو وہ دلیلیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے والی ہیں اور دلالت کرنے والی ہیں اس مطلب پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے، یقینی طور پر اس اللہ کے وجود کو ہمارے لیے آشکارا کرتی ہے، دلیلیں بیان کرتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں۔ ان ادلہ پر بحث جاری تھی، اور پہلی دلیل فطرت، یعنی خود وہ فطرت جس پر تمام انسان پیدا کیے گئے ہیں، وہ فطرت جو تمام انسانوں میں ہے، فطرت اسی کو کہتے ہیں جو تمام انسانوں میں بلا استثناء پائی جائے۔ لہٰذا فطرت جو ہے وہ دلیل بنتی ہے، اور اس فطرت کے اندر ادراک اور شعور اپنے پروردگار عالم کے وجود کا پایا جاتا ہے فطرت میں تمام انسانوں کی۔ لہٰذا فطرتاً انسان خدا شناس ہے، اللہ کے وجود کا ادراک رکھنے والا ہے، اللہ کے وجود کی شناخت وجود میں انسان کے موجود ہے۔ اب دوسری دلیل جس کا آغاز ہم آج کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسری دلیل جو عقائد کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، اور اس دلیل کا عنوان جو لکھا جاتا ہے اور جس عنوان سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، ٹائٹل، وہ ٹائٹل اس دلیل کا ہے برہان نظم۔ برہان نظم کے عنوان سے معروف ہے یہ دلیل، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے اور اثبات باری تعالیٰ کے لیے عقائد کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ دلیل جو ہے وہ کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ دلیل کا بیان ہے، اور کس طرح یہ دلیل اللہ تعالیٰ کے وجود کو انسانوں کے لیے ثابت کرتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ اس دلیل کے ذریعے اس دلیل کو قائم کر کے، اس دلیل کے ذریعے انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور انسان معرفت حاصل کرتا ہے اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، جو خالق کائنات ہے، انسان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ برہان نظم جی، اور یہ ایک بہترین برہان ہے براہین اور دلائل میں سے۔ بہت ساری دلائل کا تذکرہ ہوتا ہے عقائد کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں، علماء کلام نے، اور وہ علماء کلام جو متکلمین کہلاتے ہیں، انہوں نے، اسکالرز نے علم کلام کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں
دلائل کا ذکر کیا ہے، دلائل کو بیان کیا ہے، دلیلوں کو۔ تو یہ برہان نظم میں نظم کیا چیز ہے؟ نظم یعنی منظم ہونا۔ جی یہاں نظم سے مراد پوئٹری نہیں ہے، نثر کے مقابلے میں نظم، یہاں نظم سے مراد ہے منظم ہونا۔ بس یہ کائنات جو پروردگار عالم نے خلق فرمائی ہے، جی یہ کائنات کا تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ تمام اشیاء کائنات اس عالم میں جو چیزیں وجود رکھتی ہیں، ان موجودات کو ادراک کرتا ہے انسان، مشاہدہ کرتا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چکھ رہا ہے ان چیزوں کو، اور ٹچ کر کے، سینس آف ٹچ کے ذریعے اس کو سمجھتا ہے ایک حد تک یہ چیز کیسی ہے۔ تو 5 سینسز کے ذریعے، اور پھر عقل اور فکر اور شعور کی نعمت سے حقیقتوں کو اور اشیاء عالم کو ادراک کرتا ہے، ان اشیاء کے بارے میں معرفت رکھتا ہے، خود اپنے وجود کی معرفت بھی رکھتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں موجود ہوں، اپنے وجود کو سمجھتا ہے انسان، اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو، کہ میں معدوم نہیں ہوں، موجود ہوں، موجود چیز ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ میرے ارد گرد اس ماحول میں، اس معاشرے میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس عالم میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں موجودات عالم کا ادراک رکھتا ہے انسان کی، تمام چیزیں موجود ہیں، وجود رکھتی ہیں۔ اور پھر اب انسان جو ہے وہ ان اشیاء کو جب مطالعہ کرتا ہے، ان اشیاء کے بارے میں جو اسرار و رموز ہیں، جو حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کے بارے میں جب انسان آگاہ ہوتا ہے اور آگہی حاصل کرتا ہے، ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ انسان کے لیے جب واضح ہوتی ہیں، انفارمیشنز جب اسے ملتی ہیں، نالج جب انسان کی اور علم ان چیزوں کے بارے میں بڑھتا ہے، حقیقتیں کھلتی ہیں، حقائق اس پر روشن ہوتے ہیں، ان تعقل اور تدبر اور تفکر اور تجربات کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے بہت سی چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، پہچاننے لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نظم کہاں ہوتا ہے؟ پہلے ہم یہ ایک سوال کہ یہ منظم ہونا اور آپس میں نظم ہونا یہ کہاں کہا جائے گا؟ یہ بات اس وقت کہی جائے گی کہ ایک مجموعہ ہے چیزوں کا، بہت ساری چیزوں کا مجموعہ۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر جو بہت سامنے کی بات ہے، جس سے سبھی استفادہ کرتے ہیں اور سبھی اس کو استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ کمپیوٹر جو ہے، اس کمپیوٹر میں کچھ جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے، کچھ ہارڈ ویئر ہے، یہ وسائل جو مختلف جو اس سسٹم میں ہیں، تو یہ اس سسٹم میں آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر کا اگر سسٹم ہے تو ایک تو جناب علی وہ کیس کے اندر جو اصل چیز ہے، چلانے والی ایک ماؤس ہے، جس کو ہم یہاں سے حرکت دیں گے تو مانیٹر پر جو علامت ہمیں نظر آئے گی، نشانی، اس نشانی کے ذریعے مختلف چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں ان چیزوں پر ماؤس کو لے جا کر کلک کریں گے تو اس کلک کرنے کے مطابق مزید صفحے پر معلومات اور انفارمیشنز آ جائیں گی۔ لہٰذا ایک کی بورڈ ہے، کی بورڈ سے ہم کلک ماؤس سے کرتے ہیں ایک جگہ پر لا کر، تو وہاں پر اطلاعات اور انفارمیشن ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم کچھ پیغام کو ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اور سافٹ ویئر جو پروگرام ہے اس میں کچھ کمانڈ دینا ہوتا ہے، کچھ چیزیں لکھنی ہے، یا کوئی میسیج ہے جس کو ہمیں لکھ کر سینڈ کرنا ہے اور منتقل کرنا ہے، لہٰذا یہ کی بورڈ پر حروف بنے ہوئے ہیں اور اس پر ہم اپنی انگلیاں چلاتے جاتے ہیں اور وہاں ٹائپ ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، مانیٹر ہے، یہ کیس ہے، کیس کے اندر اصل اس کا سی پی یو ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ مختلف چیزیں، پھر اس کے اندر جو اس کے حافظے میں جو کچھ پروگرام سیو ہوئے ہیں اور انہی پروگرام کے ذریعے یہ بہترین ایجاد جس کو انسانوں نے ترقی کے بعد آج کے دور میں پیش کیا ہے، لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ سارا سسٹم، اس میں مختلف چیزیں ہیں،
مختلف اس کے پارٹس ہیں ایک سسٹم کے. تو بھائی یہ سسٹم اور یہ نظام کے مختلف حصے اور اس سسٹم کے مختلف پارٹس، ان سب کو کوئی نہ کوئی کام میں لایا جاتا ہے. لہٰذا یہ کمپیوٹر کی ایجاد کو جب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ کمپیوٹر کے پارٹس، ہر پارٹ اپنا ایک کام انجام دے رہا ہوتا ہے اور کتنے منظم طریقے سے. لہٰذا وہ سافٹ ویئر جو انسٹال ہیں، وہ پروگرامز جو انسٹال ہیں، محفوظ ہیں میموری کے اندر، حافظے کے اندر کمپیوٹر کے. لہٰذا اس پروگرام کے ذریعے یہ حیرت انگیز ایجاد جو ہے اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، مختلف انفارمیشنز حاصل کر رہے ہیں. سرچ انجن جو مختلف ہیں، مختلف سائٹس کے سرچ انجن جو ہیں، ان کے سرچ انجن سے کتنی انفارمیشنز، کتنی معلومات انسان جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. لہٰذا یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہے، مربوط ہے. جی یہ کی بورڈ یہ اس سسٹم کے ساتھ، مانیٹر کے ساتھ مربوط ہے. جب کی بورڈ پہ ہم کیز اس کو پریس کرتے ہیں، دباتے ہیں بٹن، تو دستور ٹائپ ہو جاتا ہے. اسی دستور کے مطابق جو پروگرام ہے اس پروگرام کے مطابق وہ بات چلنا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے انفارمیشن مانگی، کچھ ٹائپ کیا، دستور دیا، انفارمیشنز آپ کے سامنے مانیٹر پر یہ کمپیوٹر شو کرنے لگا. ظاہر ہو گئی وہ معلومات، اطلاعات، نالج انسان کو ملنا شروع ہو گئی. جو نہیں جانتا تھا پتہ چلنے لگا. لہذا یہ کمپیوٹر ایک کیا ہے؟ نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے بہت سارے پارٹس ہیں. بس یہ پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں، مربوط ہیں، ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خاص سسٹمیٹک وے میں، پراپر وے میں کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب کمپیوٹر صحیح ہے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، پراپر وے میں وہ اور بہترین انداز میں، دقت کے ساتھ، اچھے انداز سے جو آپ چاہتے ہیں پروگرام کے مطابق، جو پروگرام انسٹال ہیں، جو فائدہ پہنچانا ہے انسانوں کو، کمپیوٹر کے توسط سے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے، اور انسان اس فائدے کو حاصل کر رہا ہے کمپیوٹر کے توسط سے، کمپیوٹر کے ذریعے اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لہٰذا یہ مختلف پارٹس جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک منظم طریقے سے، نظم و ضبط کے ساتھ، اپنا اپنا فنکشن اور جو کچھ کام ان سے لینا ہے، جس کے لیے اس کو وجود میں لایا گیا ہے، جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، وہ فائدہ انسان اس سے حاصل کر رہا ہے. لہٰذا اس مثال میں پتہ چلا کہ نظم اور منظم ہونے کی بات کہاں آتی ہے، نظم و ضبط کی اور منظم ہونے کی. یہ ایک سسٹم میں، ایک مرکب چیز میں. جب ایک مرکب چیز ہو، ایک سسٹم ہو، اور وہ مرکب چیز بہت ساری اشیاء پر مشتمل ہو، اور وہ اشیاء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں، مرتبط ہوں، جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن اور لنک ہو، اور ہر پارٹ اور ہر حصہ اس سسٹم کا، اس نظام کا ایکیوریسی کے ساتھ کام کر رہا ہو، دقیق انداز سے اپنے فنکشن کو انجام دے رہا ہو وہ پارٹ سسٹم کا، تو یہ نظم و ضبط کہلائے گا. کہا جائے گا نظم و ضبط کے ساتھ منظم انداز میں یہ سسٹم کام کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایک مثال، خود ہماری باڈی اور ہمارا جسم لے لیجئے. یہ اللہ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، یہ جسد اور جسم انسانی کو آپ دیکھیے گے، جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں انسانوں کے جسم میں، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات، جیسے میٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایٹم کہا گیا ہے، تو انسانی جسم میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں وہ سیلز. یہ سیلز جو ہیں، ملینز آف بلینز آف سیلز، چھوٹے چھوٹے ذرات جو سیلز ہیں، ان سے مل کر آپ دیکھیے کہ عضو اور ایک پارٹ، جسم کا ایک عضو، جسم کا ایک پارٹ، ایک حصہ بنتا ہے. اور جسم کا یہ حصہ جو بنا، یہ عضو جو بنا، مختلف اعضاء جب آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ملتے ہیں تو پھر وہ ایک سسٹم کو تشکیل دیتے ہیں.
جیسے ہاضمے کا نظام جو انسان کھانا کھاتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم، یہ ہاضمے کا اور کھانے کا نظام کہ جو کھانے سے شروع ہوتا ہے ڈائجسٹو سسٹم، بھئی انسان اپنے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، غذا ڈالتا ہے یا پانی ڈالتا ہے، کوئی بھی لکوڈ یا سالڈ چیز جو بھی کھانے کے لیے پینے کے لیے انسان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب منہ میں ڈالا تو یہ دانت ہیں جو چباتے ہیں لقمے کو، سالڈ چیز کو، اسے دبا کر ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، تو وہ جب پیس دیتے ہیں پاؤڈر فارم میں یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں جب غذا آ جاتی ہے پھر ہم نگلتے ہیں۔ لہٰذا منہ میں یہ منہ، اسی طریقے سے دانت، اور دانت کے فنکشن کے بعد دانت کا کام ہے لقمے کو چبانا، جی منہ کا کام ہے لقمے کو حاصل کرنا اپنے اندر۔ جب لقمہ لے لیا منہ نے تو اس کے بعد دانتوں نے اپنا فنکشن شروع کیا۔ جب دانتوں نے اس کو توڑ دیا اور باریک باریک کر دیا، ذرات ذرات میں بدلا، پیس دیا، تو پھر اس کے بعد چھوٹے ذرات میں، چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہونے کے بعد اب یہ گلے میں ایک نلی ہے جو اس کو گلے سے اتارتی ہے۔ تو یہ ڈائجسٹو سسٹم کے سارے پارٹس ہیں، منہ ہوا، دانت ہوا، وہ گلے کے اندر وہ نلی ہوئی جو اس کو اتارتی ہے، اور اس کے بعد انٹسٹائن ہے، سٹمک ہے، اور اسی طریقے سے یہ سارے مختلف اعضاء مل کر ڈائجسٹو سسٹم کو تشکیل دیتے ہیں۔ ایک سسٹم ڈائجسٹو سسٹم، نظام ہاضمہ، ایک سسٹم ریسپیریٹری سسٹم، نظام تنفس، کس طریقے سے ہم سانس لیتے ہیں۔ یہ ناک سے ہم نے ہوا جو ہے، آکسیجن جو ہے وہ سانس میں انسان لیتا ہے، اور وہ ناک کے ذریعے اندر سانس کی نلی میں جاتی ہے، ریسپیریٹری ٹریکٹ میں جاتی ہے، اور پھر اس نلی کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور پھیپھڑوں میں وہ جانے کے بعد آکسیجن جب پہنچتی ہے تو پھیپھڑے کس طرح فنکشن کرتے ہیں، اور کس طرح پھر وہ آکسیجن یوٹیلائز ہوتی ہے، اور کس طرح پھر کاربن ڈائی آکسائڈ وجود میں آتی ہے بدن انسانی میں، پھر ہم آکسیجن لیتے ہیں، پھر وہ سارے پروسیس جو ریسپیریٹری سسٹم میں جو اعضاء ہیں وہ سسٹم اس کو انجام دینے کے بعد جب فائنلی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ باہر اپنے سانس میں، ایک سانس میں ہوا اندر لینے کا پروسیس ہے جہاں آکسیجن انسان لیتا ہے، اور باہر جو ہوا انسان نکالتا ہے دوبارہ ناک سے، وہ باہر کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے۔ یہ ریسپیریٹری سسٹم ہے۔ اسی طریقے سے ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے۔ تو مختلف سسٹم انسان کے اس جسم میں اللہ نے قرار دیے، اور ہر سسٹم کو تشکیل دینے والے مختلف اعضاء ہیں۔ لہٰذا ڈائجسٹو سسٹم کو دیکھیں، تنفس کے ریسپیریٹری سسٹم کو دیکھیں، نروس سسٹم کو دیکھیں، مختلف سسٹم سے مل کر اور مختلف اعضاء سے مل کر پھر یہ جسم تشکیل پاتا ہے۔ لہٰذا انسان کا جسم مرکب ہے بہت سارے نظاموں سے مل کر، اور ہر نظام کے اندر مختلف اعضاء ہیں جو اس مخصوص نظام کے لیے ایک مخصوص فنکشن اور کام کو انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، لہٰذا یہ روشن ہوا اس مرحلے تک، یہاں تک بات واضح ہوئی کہ نظم و ضبط اور منظم ہونا یہ ایک نظام اور ایک سسٹم پر کہا جاتا ہے کہ ایک مرکب چیز ہو جو کئی پارٹس اور حصوں سے مل کے بنی ہو، ایک نظام ہو، ایک سسٹم ہو، اس سسٹم کو چلانے کے لیے کئی پارٹس ہوں، کئی حصے ہوں، اور ہر حصے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور مرتبط ہوں۔ لہٰذا وہ مرتبط ہو کر، مربوط ہو کر اپنے اپنے فنکشن کو ایکوریٹلی اور صحیح اور دقیق طریقے سے انجام دے رہے ہوں، اور اپنا اپنا فنکشن انجام پا رہا ہو مختلف پارٹس کے ساتھ اس سسٹم میں۔ لہٰذا وہ سسٹم میں ایکوریسی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، کہا جائے گا کہ یہ سسٹم منظم انداز سے کام کر رہا ہے۔ تو نظم و ضبط، اس نظم کا جہاں مراد نظم و ضبط ہے اور منظم ہونا ہے، یہ نظم مرکب چیز میں اور ایک ایسی چیز میں جو چند حصوں پر اور چند پارٹس پر مشتمل ہو۔ ایک سسٹم جو سسٹم کنسسٹ آف سیورل پارٹس، وہ سسٹم چند حصوں سے مل کے بنتا ہے، ہر حصہ ایک دوسرے سے کنیکشن ہے، کوئی لنک ہے،
اور ہر حصہ اس کا پرٹیکولر فنکشن ہوتا ہے، کوئی خاص کام انجام دے رہا ہوتا ہے اس سسٹم میں، اور ہر حصہ اپنے اپنے مقام پر اپنے فنکشن کو بہترین طریقے سے مربوط ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو وہ سسٹم بہترین طریقے سے قائم ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے وہ سسٹم کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک ہم نے ایک مرحلہ اور فرسٹ سٹیپ اور پہلا سٹیج جو ہے برہان نظم کے لیے آپ سامعین کی خدمت میں بیان کیا۔ یہیں سے اس دلیل کو سمجھنے کے لیے برہان نظم کو مزید مقدمات واضح کریں گے، اور پھر مقدمات کے بیان کرنے کے بعد دلیل نظم اور برہان نظم اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے آپ سامعین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا